مسٹیریس ورلڈ کے تمام ناظرین کو محمد نوید ابراہیم کا السلام علیکم۔ محمد بن احمد الخوارزمی البیرونی بہت بڑا مسلم سائنسدان، ماہر ریاضیات و تاریخ اللسانیت و ریاضی النجوم، وسطی ایشیا کی ریاست جنیوا خوارزم کے قصبہ بیرون میں پیدا ہوا۔ اس وقت وہاں آل عراق خاندان کی حکومت تھی۔ شاہ خوارزم احمد بن محمد کے چچا زاد بھائی ابو نصر منصور بن علی نے البیرونی کو اپنے سایہ عاطفت میں لیا اور تعلیم دلوائی۔ کچھ عرصے کے بعد جب آل عراق کی حکومت ختم ہوئی تو البیرونی ترک وطن کر کے جرجان کے حکمران قابوس بن شمکیر کے دربار میں آ گیا۔ سن 995 میں البیرونی جرجان پہنچا اور پذیرائی حاصل کی۔ یہیں اس نے اپنی پہلی عظیم تصنیف آثار الباقیہ سن 1000 میں لکھی اور اسے قابوس کے نام پر معنون کیا۔ خوارزم میں حالات بہتر ہوئے تو البیرونی وہاں چلا آیا اور علی بن مامو کے دربار میں زندگی بسر کرنے لگا۔ یہیں اس کی ملاقات بو علی سینا سے ہوئی۔ یہ دونوں اپنے عہد کے عظیم دانشور تھے۔ علی بن مامو کی وفات کے بعد یہ دونوں اس کے بھائی ابو عباس مامو کے دربار سے وابستہ رہے، جو سن 1009 میں خوارزم کے تخت پر بیٹھا۔ سن 1016 میں عوام نے اسے قتل کر دیا اور اگلے برس محمود غزنوی نے خوارزم کو بھی اپنے سلطنت میں شامل کر لیا۔ بو علی سینا اور دوسرے علماء تو وہاں سے ترک وطن کر گئے، مگر البیرونی محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ سن 1017 میں البیرونی غزنہ آیا اور اگلے ہی سال اس نے یہاں ایک رست خانہ قائم کیا اور 2 برس مطالعہ گزارنے کے بعد اس نے ہندوستان کی راہ لی۔ اسی اثناء میں محمود غزنوی ہندوستان فتح کر چکا تھا۔ البیرونی نے اپنا زیادہ تر وقت اجمیر شریف میں گزارا، جہاں ہندوستان کے مشہور ہندو عالم اور پنڈت جمع تھے۔ البیرونی نے ان سے قدیمی علوم اور سنسکرت زبان سیکھی، نیز ہندی تہذیب و ثقافت کا گہرا مطالعہ بھی کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوؤں کے علوم حاصل کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر ہندو البیرونی کے ایسے گریدہ تھے کہ اسے ودیا ساگر یعنی کہ علم کا سمندر کہنے لگے۔ البیرونی نے ان کی مذہبی کتاب بھگوت گیتا کو عربی میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ہندی تہذیب پر ایک کتاب الہند بھی لکھی۔ البیرونی ایک ماہر ہیئت دان تھا، اس لیے وہ اس دوران میں ہیئت کے مشاہدے سے غافل نہیں رہا۔ اس نے پنجاب کے مشہور شہروں لاہور، جہلم، سیالکوٹ، ملتان نیز پشاور کے ارض بلد اور وہاں سے قطبی تارے کی بلندی معلوم کرنے کا کام سر انجام دیا۔ ان شہروں میں زیادہ تر اس کا قیام ملتان اور پھر جہلم ہوا۔ جہلم میں تحصیل پنڈ دادن خاں کے قصبے نندنا کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر اس نے زمین کی محیط اور قطر کی پیمائش کی، جو بالکل ٹھیک تھی۔ سن 1029 میں البیرونی ہندوستان واپس ہوا اور اگلے برس محمود کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود غزنوی تخت نشین ہوا تو البیرونی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اسی کے دربار میں اس نے ہیئت اور نجوم کی ایک کتاب لکھی اور اس کا نام مسعود کے نام پر قانون مسعودی رکھا۔ سن 1040 میں مسعود قتل ہوا اور اس کا بیٹا مودود تخت نشین ہوا۔ البیرونی کا تعلق اس کے دربار سے بھی رہا۔ یہیں اس نے جواہرات اور خواص پر ایک رسالہ لکھا۔ 8 سال یہاں رہنے کے بعد دنیا کا یہ نامور فرزند اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مورخ شہروزی لکھتا ہے کہ البیرونی ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مشغول رہا۔ اس کا ہاتھ قلم کو، آنکھ مطالعے کو اور دل غور و فکر کو صرف کھانے کے اوقات میں ہی چھوڑتا تھا۔ اس کی تصانیف ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ ہیں۔ مورخ یاقوت لکھتا ہے کہ اس نے البیرونی کی کتابوں کی فہرست دیکھی جو 8 اوراق پر مشتمل تھی۔ البیرونی کی تصانیف میں آثار الباقیہ ایک اہم تاریخی، مذہبی اور علمی مسائل پر تنقیدی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کا عربی متن 1878 میں جرمنی سے شائع ہوا اور انگریزی ترجمہ انجمن ترقی اردو ہند کے زیر اہتمام شائع ہوا، اور یہی نہیں، اس کے بعض متن یورپی زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں۔ اس کی دیگر اہم تصانیف میں تاریخ خوارزم، تاریخ محمود غزنوی، کتاب تفہیم، کتاب السیدنا، فی الطب، کتاب الجماہر والجواہر اور کتاب الدستور قابل ذکر مانی جاتی ہے۔
علم و فضل میں البیرونی کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ علم حیت کے مطالعے کے لیے اس نے استر لیب بھی ایجاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ نظام شمسی یعنی سیاروں کو اپنے اپنے محور اور سورج کے گردان کی گردش کا حساب لگایا تھا، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جغرافیائی تبدیلیوں کی وجوہات بیان کی گئی تھیں۔ وہ علم جفر اور دست شناسی کا بھی ماہر تھا، اور محمود غزنوی کو مستقبل کے واقعات بتایا کرتا تھا۔ حساب میں آکائی، نسبت تناسب کے قاعدے، جزر نکالنے کا طریقہ اور قبلے کی سمت تعین کرنے اور جیومیٹری کے بہت سارے مسائل اس کے دریافت کردہ تھے۔ اس نے زمین کا محیط 24,779 میل نکالا تھا، جو جدید پیمائش سے صرف 78 میل کم ہے۔ اس نے سب سے پہلے علم تقسیم الارض کا بھی آغاز کیا، جو ریاضی یعنی کہ میتھمیٹکس کی ایک شاخ کیلکولس کا بھی موجد مانا جاتا ہے۔ طبیعیات میں اس نے معائنات کے خواص کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ پانی فوارے میں کیوں چڑھتا ہے، نیز سطح ہموار کیوں رہتی ہے۔ اس نے قیمتی پتھروں، زمین کے مختلف تہوں اور چٹانوں اور معدنیات کی اقسام کا مطالعہ بھی کیا اور زمین کی عمر بھی حساب لگائی۔ تاریخ و مذاہب کے میدان میں البیرونی آنکھیں بند کر کے چلنے کا قائل نہیں تھا، وہ ہر بات کو عقل سے کسوٹی پر رکھتا تھا۔ اس کی ذات ادب اور سائنس کا سنگم تھی۔ ایک طرف عربی، فارسی، سنسکرت، یونانی، ہریانی اور عبرانی زبانوں کا ماہر تھا، اور دوسری طرف ریاضی کے پیچیدہ مسائل سے آگاہ بھی تھا۔ اس نے ہر مذہب کا مطالعہ اس کی مقدس کتاب اور براہ راست اس کی زبان میں کیا۔ اس کی شخصیت کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی تھا کہ اس نے اپنی طویل زندگی میں کبھی بھی سیاست میں حصہ نہ لیا۔ اس کو استغنا اس قدر تھا کہ اپنی علمی مشاغل کا معاوضہ ضروریات سے زیادہ لینا اپنی توہین سمجھتا تھا، اور یہی بات اس کی فضیلت کا باعث بنی۔ پاکستان میں 26 نومبر سے 12 دسمبر 1973 تک البیرونی کی یاد میں بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اس عظیم دانشور کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور اس موقع پر ایک یادگار ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔